السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ باہر والا بھی تھوڑا سا کم کر دیں، اوپر والا اسی بڑے بٹن۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قد افلح المؤمنون، بے شک یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی آزمائشی مرحلے سے گزر کر آگے جاتا ہے۔ ہر آدمی پر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی، یہ بات پکی ہے کہ جتنی انسان کی استطاعت اور طاقت ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس پر آزمائش بھی آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور آتی ہے۔ یا تو وہ شخص تکلیف کے مراحل گزار کر گیا ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھ پر تو آج تک کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو سب سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہوگی۔ کیوں؟ وہ تکالیف کا عادی نہیں ہوگا اور تکلیف کے آنے سے ڈر رہا ہوگا، یہی سب سے بڑی تکلیف ہوگی اس کے لیے۔ بیماری برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوگا، کبھی بیمار ہوا نہیں ہے، اور ڈر اس کو ہوگا کہ میں بیمار ہو بھی سکتا ہوں، یہ سب سے بڑی تکلیف ہوگی اس کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بڑی دولت دی، مال دیا، شروع سے اس کے پاس مال کی کثرت فراوانی ہے، اس نے تنگی کبھی دیکھی نہیں ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر کبھی مالی تکلیف نہیں آئی، لیکن سب سے زیادہ ڈر اس بات کا اسے ہوگا کہ یہ مال چلا گیا تو میں کیا کروں گا، اور نہ بھی گیا اس مال کی حفاظت کرنا اس کے لیے الگ الگ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح صحت ہے، اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دیں اس میں سے ایک بڑی نعمت صحت ہوتی ہے۔ جو انسان ہمیشہ صحت میں رہا ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر کبھی بیماری نہیں آئی، لیکن اگر اس سے کہا ہے کہ بیماری سے ڈرتے بھی نہیں ہوں گے تو یہ نہیں کہے گا نہیں ڈر تو مجھے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے۔ اور ایسے آدمی کو تو زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ اس نے کبھی بیماری دیکھی نہیں ہوتی، کبھی اس نے تنگی دیکھی نہیں ہے، پریشانی دیکھی نہیں ہے، تو اگر آ گئی تو کیا کرے گا؟
ایک شخص اگر دنیا کے اندر پیدائشی بادشاہ ہو، شہزادہ تھا، اور جیسے ہی اوپر سے راستہ خالی وہ بادشاہ بن گیا، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بہن تکلیف تو دیکھی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے، بادشاہت چھن گئی تو کیا کروں گا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے واللہ علم کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ کبھی بیمار نہیں ہوا تھا بھی بادشاہ، بیمار کبھی ہوا نہیں کبھی، لیکن سب سے زیادہ ڈر اس کو تھا اس بات سے کہ میری حکومت کو کوئی ختم کر دے گا، اسی لیے تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور یہ سب سے بڑی پریشانی تھی اس کے لیے، تکلیف تھی کہ راتوں کو سو بھی نہیں سکتا تھا، ڈر لگتا تھا اسے ابھی کوئی آیا تو مجھے قتل کر دے گا، حکومت مجھ سے چھین لے گا۔ تو دنیا میں ہر آدمی، ہر شخص تکلیف میں ضرور آتا ہے، یا آیا ہوگا یا اس پر تکلیف آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تمہیں پیدا ہی اس انداز سے کیا ہے کہ تم مشقتوں میں رہو گے، تکلیفوں میں رہو گے، آئیں گی تکالیف، جائیں گی، آئیں گی جائیں گی، اور یوں ہی سلسلہ چلتے چلتے الی ربک، اپنے رب کی طرف تو پہنچ جاؤ گے۔ لیکن دنیا کا معاملہ اللہ نے عجیب رکھا ہے، اس دنیا کے اندر زیادہ تکلیفیں ان لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، زیادہ پریشانی ان پر آتی ہے، اور یہ نہ صرف دیکھا ہوا معاملہ ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، سب سے زیادہ، اور انبیاء کے بعد آزمائشیں ان لوگوں پر آتی ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین۔ ہر آدمی پر اس کی دینداری کے حساب سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تو انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی تربیت بھی ایسی فرمائی، ان کو اللہ نے صبر کا مادہ بھی اتنا قوی انداز سے دیا کہ وہ ان تکالیف پر صبر بھی کرتے رہے، برداشت بھی کرتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ صبر کرتے رہے بلکہ اس صبر کی تعلیم اور تلقین بھی فرماتے رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب دیکھی جائیں، جمع کی جائیں، کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشقتیں، سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ پریشانیاں ان لوگوں پر آتی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکالیف پر صبر بھی وہی کرتے ہیں۔ جب ان دونوں باتوں کو ملایا جائے تو انسان کا ذہن خود بخود یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ اللہ نے ایسی ضرور بنائی ہے جہاں کوئی تکالیف، کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی، جہاں یہ لوگ جائیں گے اور اس کا بدلہ وہاں پائیں گے، اور وہ جگہ ہے جنت اور آخرت، جس کا تصور ہر مسلمان کو ہے، بلکہ یقین ہے ہر مسلمان کو اس کا۔ اگر جنت کا یقین مسلمان کو نہ ہوتا نا، یا بالفرض اس سے بھی آگے چلیں، اگر جنت ہوتی ہی نہ سرے سے، تو دنیا میں ساری تکلیفیں کبھی ان اللہ کے مقربین پر نہ آتی، باقی لوگوں پر آتی۔ یہ تو انصاف نہ ہوا پھر کہ دنیا میں بھی وہ تکلیف میں رہیں اور وہاں بھی کچھ نہ ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ رب العزت کی حکیم ذات کا، کہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ایسا گھر، ایسی جگہ، ایسا ٹھکانہ ایک ضرور بنایا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ وہ جگہ ہے جنت، اور اللہ رب العزت نے وہ بنا کے بھی رکھی ایمان والے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایمان والوں پر تکالیف زیادہ آتی ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت انہیں جنت دیتے ہیں، پھر وہ صبر بھی اس پر اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا پھل ہمیں اچھا ملنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، شروع میں اسے بڑی مشکل ہوتی ہے نا،
لیکن اس کے ذہن میں وہ کام نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں اس کام کا ثمرہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے صبح صبح سردی میں بھی ٹھنڈ میں بھی نماز سے پہلے بچوں کو ٹھنڈ میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھ کر بڑے ہو کر آگے کچھ بنے گا، وہ ذہن میں وہ ٹارگٹ ہوتا ہے، اس لیے تو پھر آدمی کو تکلیف مشکل نہیں لگتی، ورنہ عام ہر کام میں تکلیف انسان کو مشکل لگتی ہے۔ تو مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر رکھا ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی سختی کبھی پریشانی آتی ہے اس پر، اس کے ذہن میں ایک جگہ ہے، وہ جگہ کا نام ہے جنت، اور وہ اللہ اسے عطا کریں گے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پھر اللہ رب العزت نے ساری راحتیں رکھی ہیں، وہاں پھر نہ کوئی کسی کو نکالے گا، نہ کوئی طاقتور کسی کمزور کے ملک پر قبضہ کر سکے گا، اس کی جائیداد اس کی زمین پر قبضہ کر لے، اور نہ کوئی تیل کا بہانہ بنا کر کمزور پہ حملہ کرے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سب کچھ اللہ رب العزت تیار دیں گے۔ وہاں نہ کسی کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی کسی دوسرے کے پاس مانگنے کے لیے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا میں انسان محتاج ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کے سہارے کے طور پر اولاد رکھی ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر آدمی مستقل ایک بادشاہوں والی زندگی گزارے گا۔ اب وہ جنت، یہ تو صحیح بات ہے کہ اللہ رب العزت سب کو عطا کریں گے، سارے ایمان والوں کو، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس جملے کا بھی ذکر فرمایا، جنتی جب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کلام سنیں گے کون سا، اور سب سے پہلا جملہ بولیں گے کون سا؟ جنتی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے نا، دروازے پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلا کلام جو سنیں گے وہ السلام علیکم سنیں گے۔ فرشتے بھی سلام کریں گے ان کا، اللہ کی طرف سے بھی پیغام سلام آئے گا، یہ سب سے پہلا ہوگا ان کو، پہلا کلام جو آواز جنت کی سنیں گے۔ اور جنتی سب سے پہلا جملہ جو جنت میں بولیں گے وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام تکلیفوں سے نکال کر یہاں پہنچا دیا۔ اذھب عنا الحزن، سارے غم حزن پریشانی سب گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا غم خوف، اور ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف کہا جاتا ہے کسی چیز کا، انسان کوئی بیماری انسان پر آئی ہے، اس کا یا آنے والی ہوگی تو اس کا ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ اور حزن کہتے ہیں کہ انسان ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر باہر نکلتا ہے نا، تو اسے ان تکلیف کے وقت، جو تکلیف کے ایام اس کے گزرے وہ جب یاد آتے ہیں تو دل کے اندر جو صدمہ سے آتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ اذھب عنا الحزن، حزن، اللہ نے ہم سے وہ سارے غم، وہ سارے حزن ہٹا دیے اور ہمیں یہاں نکال کے پہنچا دیا۔ یہ جنتی پہلا کلام، یہ خوشی سے کہیں گے، کیونکہ وہ تکلیف والے مرحلے سے نکل کر آ گئے، وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ساری راحتیں رکھی، وہاں کچھ بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ عبادت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس وقت یہ کام کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہوگی، کوئی حج بھی نہیں کرنا ہوگا، فارغ سب۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کریں کیا؟ کہ جو مرضی کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، انسان ہے فارغ بیٹھے کیا کرے؟ کہ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو مرضی کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو کھیلنا چاہے گا اس کو کھیل کے میدان بھی ملیں گے۔ مَا تَشْتَهِي ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے جو چاہو، تو انسان کے دل میں جو خواہش آئے گی اللہ اس کو دیں گے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کی خواہشات بھی جنت والی ہو جائیں گی، دنیا والی نہیں ہوں گی۔ مجھے کھیلنا ہے، دنیا میں خواہشات تو یہ بچوں کی ہوتی ہے نا، کسی کی چیز چھین لے کے بھاگ جانا، یہ بھی ہوتی ہے، وہ ساری خواہشات بدل جائیں گی، پھر سب کچھ اچھی خواہشات ہوں گی اور سب پوری ہو رہی ہوں گی۔ باقی کرنے کو اللہ کی طرف سے کوئی کام نہیں دیا جائے گا کہ آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا، کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ اتنی اچھی جگہ اور اتنا اچھا ٹھکانہ، یہ جب انسان کے ذہن میں ہوتا ہے نا، تو انسان اللہ کے لیے دنیا میں تکلیفیں بھی برداشت کر لیتا ہے، صبر بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ انبیاء تکالیف برداشت کرتے تھے اور صبر بھی کرتے تھے۔
تو اب جنت کا حصول ظاہر سی بات ہے، اب یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ مسلمان ہوا ہی اسی لیے، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، بھئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کیوں پڑھے کہ جنت میں جاؤں؟ تو اس کا مقصد مطمع نظر جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ جنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت الجنت بالمکارہ، وہ بھی مشقتوں سے ڈھانپی ہے، کچھ کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب آدمی وہ ہوگا نا کہ جب اللہ رب العزت میدان محشر میں اعلان کر دیں کہ جاؤ بھئی فلاں 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 لوگ اٹھو جنت میں چلے جاؤ، باقیوں کا حساب ہوگا، یا اعلان ہونے لگے کہ فلاں 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 لوگ کامیاب ہیں وہ جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ایمان والے کامیاب ہیں آج۔ اور کون ہے وہ؟ اللہ نے وہ 7 ان کی صفات بتائی ہیں، جو 7 صفات جن افراد کے اندر، جن لوگوں میں ہوں گی، یا وہ ان 7 میں سے کسی بھی قسم میں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہوں گے کامیاب، اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نہ صرف نماز پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، خاشعون خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے۔ اب اہتمام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کا انتظار اس کو رہتا ہے مستقل، کب آئے گا وقت، میں نماز کے لیے جاؤں گا، بار بار ٹائم دیکھنا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، اہتمام کے ساتھ بڑے طریقے سے آرام کے ساتھ وضو کیا، اور پھر وضو کر کے اہتمام کے ساتھ اپنی اس کے لیے عبادت گاہ یعنی مسجد کی طرف آئے۔ مسجد میں آئے تو مسجد میں بالکل سکون وقار کے ساتھ آ کر بیٹھے، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کی، اور پھر نماز میں جب کھڑے ہوئے تو ایسے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بالکل دھیان اللہ کی طرف رہا۔ یہ ہے خشوع والی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر عبادت کریں جیسے اللہ بالکل سامنے ہے اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ایسے عبادت کریں۔ نماز میں اس طرح یکسوئی کے ساتھ، وقار سکون کے ساتھ، رکوع اور سجود بھی صحیح طریقے پر ہوں، تسبیحات اور ذکر و اذکار جو نماز کے ہوں سارے سکون اور وقار کے ساتھ ہوں، اسے کہتے ہیں خاشعون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ نا، اچھے طریقے سے، خشوع کے ساتھ، تو یہ نماز ایک روشنی کی طرح چمکتی ہوئی آسمان کی طرف جاتی ہے قبولیت کے لیے، اور اس بندے کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے جیسا تو نے مجھے اچھے طریقے سے ادا کیا، یہ قبولیت کی طرف جاتی ہے۔ اور جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے، اسے بالکل ایسے ہی جلدی جلدی رکوع سجدہ تسبیحات ذکر اذکار کوئی پورا نہیں کیا، دھیان بھی ادھر ادھر، تو فرمایا کہ جب نماز پڑھ کر یہ فارغ ہوتا ہے تو یہ نماز اس آدمی کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی کرے جیسا تو نے میرے ساتھ کیا، نماز بھی بد دعا دیتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد، جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا، نیت باندھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ فرمائے لا یزال اللہ مقبلا، اللہ خود متوجہ ہوتے ہیں اس آدمی کی طرف، کب تک؟ وہو فی صلاتہ ما لم یلتفت، جب یہ نماز میں کھڑا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں جب تک اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ انصرف عنہ، جب اس نے اپنا دھیان ادھر ادھر کر دیا تو انصرف عنہ، اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو نماز میں انسان اس انداز سے بالکل خشوع عاجزی انکساری کے ساتھ اس انداز سے ہو کہ نماز پڑھنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کدھر سے جا رہا ہے،
ہاں باقی لوگوں کو خود نمازی کا خیال رکھنا چاہیے، آگے سے گزرنا یا اس کے قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بات کرنا، حتیٰ کہ اس کے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن مجید پڑھنا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو خیر پہلی صفت یہ بتائی اللہ رب العزت نے کہ جنت میں وہ لوگ کامیابی کے ساتھ جائیں گے، اللہ اعلان کر کے ان کے لیے انہیں بلائیں گے، جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع والے ہوں۔ دوسرے نمبر پر والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فضول باتیں، فضول کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہونا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ صفت بھی انسان کی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فضول باتوں میں بیٹھے ہوئے گپ شپ میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو بیٹھے ہوئے اور گناہ والی باتیں ہو رہی ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور یہ قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا عن اللغو معرضون، ایسی چیزوں سے اعراض کرنے والے۔ یہ جو غمی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں نا، ہمارے خوشی کے مواقع ہماری زندگی میں اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ زیادہ آتے ہیں، غمی کے اللہ نے کم رکھے۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ کہتے ہیں کہ ایک مشکل والے وقت کے بعد دو خوشی کے مواقع ضرور آتے ہیں، ایک اور دو کا کم سے کم ریشو اللہ نے رکھا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی ہمیں لغویات سے بچنا چاہیے، فضول چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو گناہ والی چیزیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسی مجالس کے اندر کون سی چیزیں گناہ والی ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان جن لوگوں کے لیے کرنا ہے کہ یہ فلاں کامیاب ہے، ان میں سے دوسرا آدمی وہ جو لغویات سے بچنے والا ہو، اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بالفرض اتفاقیہ اگر ان کا جانا ہو گیا ایسی جگہ پر جہاں لغویات، فضولیات، فضول کام، فضول باتیں ہو رہی، ان کا گزر ہوا تو مَرُّوا كِرَامًا، طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں۔ اللہ نے یہ بھی حکمت بتائی ہے کہ بھئی کوئی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی ایسی چیز، ایسا کام ہو رہا ہے جو خلاف شرع ہے، تو ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ وہاں شور شرابہ کیا جائے، وہاں طریقے سے اپنے آپ کو کوئی کر کے نکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی سقیم، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، بس وہاں سے نکل گئے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کہ ان کو طبیعت پہ بوجھ تھا کہ میں ان کو کتنا سمجھا رہا ہوں، یہ پھر بھی بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں۔ فرمایا ایسے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام، صرف اسلام نہیں، اسلام کا حسن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انسان مسلمان ہو گیا، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اس اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے۔ فضولیات ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ دنیا میں ہر آدمی اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، گاڑی، اچھی گاڑی، خوبصورت گھر، خوبصورت، تو اللہ کہتے ہیں اسلام یہ بھی خوبصورت چاہیے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی چیزیں، جو فضولیات چیزیں، فضول چیزیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے، یعنی اپنے آپ کو ان سے دور رکھے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جن کے لیے اعلان ہوگا جنت کا جانے کا، اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، مالی عبادت۔ اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور یہ غلط چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہمیں اس کی دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جس طرح اس مال میں اپنا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، اسی طرح محرومین اور مستحقین زکوٰۃ کا بھی اس میں حق ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اسے پورا وقت پر پہنچائیں، ادا کریں اسے، یہ لوگ اللہ کو پسند ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ رب العزت نے انسان کی کچھ طبعی خواہشات رکھی ہیں، طبعی، بھوک ہے انسان کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے لیے انسان کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ قیودات رکھی ہیں اس کے لیے بھی۔ بھوک اللہ کی طرف سے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ بھوک لگے گی اسے، لیکن اللہ کہتے نہیں بھوک لگ گئی تو یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، پیاس لگ گئی یہ پینا، یہ نہیں پینا۔ اسی طرح انسان کی طبعی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، اللہ نے اس کے لیے بھی
کچھ قیودات اور کچھ قوانین رکھ دیے، فرمایا ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا، جائز اور ناجائز بتا دیا، انسان کو سمجھا دیا۔ اس کے لیے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح پانچواں صفت جو اللہ نے بتائی کہ والذین هم لاماناتہم، یہ بڑی سب سے بڑی سخت ایک شرط ہے یہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ہر چیز انسان کے پاس امانت ہے۔ سب سے پہلے یہ انسان خود اللہ کی امانت ہے، اس کا جسم اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ اس کے پاس جسم ڈھانپنے کا جو کپڑا یہ اللہ نے دیا، اللہ کی امانت ہے۔ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا گھر، سب کچھ اللہ کی امانت۔ پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین جو اس کو ملا، یہ اللہ کی امانت۔ اس دین کا ہر حصہ اللہ کی امانت۔ یہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، یہ انسان کو ملی، یہ امانت۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ اٹھا کر پہاڑوں کو دینا چاہیے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں اٹھا سکتے، انسان نے کہا لے دو، ہم میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ امانت ہے اس کی۔ اب اس ہر امانت کا حق ہوتا ہے۔ جسم کی اللہ کی امانت، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مال اللہ کی امانت، اسے جائز طریقے سے لینا، جائز طریقے پہ خرچ کرنا۔ دین اللہ کی امانت، اس کے مطابق سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی امانت، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ذرا سی بھی خیانت ہوئی نا، ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی، یہ خیانت کے زمرے میں آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک صاف لفظوں میں فرمایا لا دین لمن لا امانت له۔ جو آدمی امانت دار نہیں ہے نا، امانتوں میں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، سمجھ لو اس کے دین، اس میں دین ہی نہیں ہے، دینداری ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور 6 نمبر پر فرمایا وعہدہم راعون، وعدوں کا خیال رکھنے والے۔ وعدہ کیا چیز ہے؟ انسان اپنی زبان سے کسی سے کوئی بات کرتا ہے نا، یہ وعدہ ہے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، نکاح 2 آدمی، ایک طرف لڑکی ایک طرف لڑکا، نہ کسی کو جانتے تھے، نہ آپس میں رشتہ تھا، کچھ نہیں تھا، اجنبی تھے، صرف زبان سے تو بولا تھا ہاں قبول ہے، یہ وعدہ ہے نا۔ اور پھر کتنا نبھاتے ہیں اس کو آخر تک، یہ وعدہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے وعدہ۔ اب یہ جو وعدہ ہے یہ کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ ان الفاظ سے بچتا ہے ہر آدمی، ڈرتا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اسی طرح وعدہ خلافی کسی بھی کام میں ہو، چھوٹی سی بھی بات ہو نا، میں آیا، ابھی آ رہا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، تحریری طور پر سائن کیا ہوئے ہم نے ایگریمنٹ پہ کہ میرا ٹائم ہے 8 سے 12 کا، میں 8:10 پہ پہنچ رہا ہوں، 8:15 پہ پہنچ رہا ہوں، یہ وعدہ خلافی ہو رہی، مستقل ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں وہ آدمی ہوگا کامیاب جس کے لیے اعلان ہوگا وعہدہم راعون۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بھئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا، نہیں کرو گے دنیا میں تو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے فلاں وقت پہ فلاں بندے کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا، کیوں پورا نہیں کیا اس کو؟ کرتے نا وعدہ، کیا تھا تو پورا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی بتائی کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوگی پورا کروں نہ کروں۔ تو اس لیے انسان وعدہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی۔ انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا کسی سے یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، اس طرح نہ کہنا، یوں کہنا الا ان یشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو میں یہ کام تمہارا کر دوں گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لیکن اگر کہ ہاں ہو جائے گا میں کر دوں گا اور پھر نہ کیا، یہ وعدہ خلافی۔ اور آخری 7ویں نشانی بتائی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ ایک ہے نماز کا خشوع اور ایک ہے نماز کی حفاظت، 2 الگ الگ چیزیں۔ حفاظت یہ ہے کہ وقت پر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھی جائے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بلا وجہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اتنا سخت فرمایا۔ یہ ہے حفاظت، وقت پر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اور خشوع یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کی تو بڑے خشوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کی۔
تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا افلح المؤمنون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہے۔ اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کبھی ناکامی ہوتی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کے بعد ناکامی ہے، پاس ہو گیا فیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی چیز مل گئی چھن بھی سکتی ہے، لیکن اللہ جسے کہتے ہیں فلاح، اس کے بعد پھر ناکامی نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں اعلان کیا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح، اس کے لیے جو کامیاب ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، یہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، ان کے لیے اعلان ہوگا یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔